سورۃ الانبیاء آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں دار الجزا کے حوالے کا تذکرہ ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پر انسان نے اعمال کرنے ہیں، وہ اچھے کرے یا برے کرے۔ جب اس دنیا سے انسان آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو جو آخرت ہے وہاں جاتے ہی سب سے پہلے انسان دار الجزا میں پہنچتا ہے، جہاں پر اس نے دنیا کے اندر جو اچھا کیا تھا، برا کیا تھا، اسی حساب سے اس کو صلہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو کہ جزا کا دن ہے، اس دن کے احوال میں سے ایک چھوٹی سی جھلک انسانوں کو سمجھائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف کے ترازو رکھے جائیں گے، اور انصاف کے ترازو کے اندر انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں میری قدرت یہ ہے کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو حاضر کریں گے۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے رائی کے دانے کی مثال۔ مراد یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو حاضر فرما دیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ ترازو کیسے ہوں گے، کتنے بڑے ہوں گے، اعمال کا وزن کیسے کیا جائے گا، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم نے چونکہ دیکھی نہیں ہیں۔ اللہ اور اللہ کے محبوب کی بات ہے، بس ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ حق سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، اعمال کی شکلیں کیسی ہوں گی، وزن کیسے کیا جائے گا، لیکن بہر صورت یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کتاب بھی عطا فرمائی، تورات، اور ان کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ اس کتاب کے اندر بہت زیادہ نصیحت کی باتیں تھیں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، تقوی تھا۔ انہوں نے اس نصیحت کی بات سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ سب کچھ دیکھتے رہے، پڑھتے رہے، سنتے رہے، لیکن پھر بھی محروم رہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو قرآن مقدس ہے یہ بھی ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، تو اس کے متعلق بھی وہی بات ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں،
اور اس کے اندر جو نصیحت کی باتیں ہیں ان کو اپناتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بنا لیتے ہیں۔ اور کچھ ایسی ہیں جو سنتے ضرور ہیں، پڑھتے ضرور ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ اس کو دل دماغ میں جگہ دیتے ہیں، وہ نصیحت کی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو قرآن اگرچہ وہی ہے، لیکن یہ بد نصیب اور بدبخت ٹولہ اس قرآن سے خیر نہیں، ہدایت نہیں، بلکہ شر اور ضلالت، گمراہی لے لیتا ہے۔ اس لیے خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اتارا ہے تو اس قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس سے فائدہ اٹھانا یہی ہے کہ انسان اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کے بعد اس کے مطابق اپنی پوری کی پوری زندگی بسر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم رکھیں گے انصاف کے ترازو، لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بھی نفس پر کچھ بھی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ الفرقان کا معنی کیا ہے؟ فرق کرنے والی چیز، یعنی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، اور یہ وہی کتاب تھی تورات۔ وَضِيَاءً، اور روشنی اور نور عطا کیا، اس سے مراد معجزات ہیں۔ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور عطا کی نصیحت متقی لوگوں کے لیے۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں، متقیوں کی صفات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے۔ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ بابرکت ذکر ہے، بابرکت نصیحت ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے اتارا، یعنی کہ قرآن مقدس۔ افانتم لہ منکرون، کیا پس تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ قیامت کے دن انسان کے اعمالوں کو تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا۔ یہی مضمون اس آیت کے علاوہ دیگر آیات کے اندر بھی موجود ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کو تولیں گے، ان کا وزن کریں گے۔ اب یہ وزن کیسے ہوگا؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ بعض لوگ جو صرف اور صرف ظاہر پر مرتے ہیں، ظاہر پر یقین رکھتے ہیں، انہیں اللہ کی بات، اللہ کے محبوب کی بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے جو اعمال ہیں ان کا وزن تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک انسان نے نماز پڑھی ہے، اب نماز نظر تو نہیں آتی کہ اس کا اجر کتنا ہوا، کہ ابھی جو ہم نے نماز پڑھی ہے عشاء کی، اب عشاء کی نماز کو اگر اس کا جو ثواب ہے، جو اس کا اجر ہے، اللہ اس کو تولنا چاہے تو کیا معلوم کہ یہ 1 کلو کی ہے یا 1 من کی ہے یا 1 ٹن کی ہے، کیا پتہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا وزن کیسے ممکن ہے؟ آسان ترین جواب تو یہ بھی ہے کہ یہ بات تو مانتے ہیں نا کہ جو کرامن کاتبین ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، اور ایک انسان اپنی پوری زندگی کے اندر، یعنی کہ 30 سال 50 سال 70 80 سال یا 100 سال تک وہ جو بھی عمل کرتا رہتا ہے، اچھے یا برے، فرشتے لکھتے ہیں۔ جب وہ لکھتے ہیں تو کاغذ پر لکھتے ہیں، تو یہ پوری زندگی کے جو اس کے اعمال لکھے گئے، وہ کاغذ کتنے زیادہ ہو جائیں گے، کتنے بڑے بڑے بنڈل بن جائیں گے۔ تو
تو ایک طرف جن کے اندر نیکیاں لکھیں گے وہ بھی ہوں گے، دوسری جانب جن کے اندر برائیاں لکھیں گے وہ بھی ہوں گے۔ تو آسان بات ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس میزان کے اندر، ترازو کے اندر ان کاغذوں کو ڈال دے تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ ان کا وزن اتنا بن رہا ہے، جس کی نیکیاں ہیں، برائیوں کا وزن اتنا بن رہا ہے۔ یہ بات آسان ہے یا مشکل ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین کامل ہے، ہم تو ایمان بالغیب والے ہیں، اس لیے ہم اس بات کو چھوٹا خیال کرتے ہیں کہ یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کاغذوں کا وزن کرے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو انہی اعمال کو جو ہم نے انجام دیے، اچھے تھے یا برے تھے، ان کو شکلیں عطا فرما دے۔ وہ قادر ہے، چاہے تو ان کی کوئی بھی شکل نہ ہو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کا وزن کر لے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کسی نے آج تک موت کو دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہو موت ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ موت کو ایک جانور کی شکل میں جنتیوں اور جہنمیوں کو سب کو اکٹھا کر کے، وہ ایک دیوار ہوگی، ادھر جہنم ہے ادھر جنت ہے، درمیان میں اس جانور کو لایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو جنتی بتائیں گے کہ یہ موت ہے۔ پھر جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ وہ بتائیں گے یہ موت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت ان کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ سمجھ لیں گے کہ یہ جو جانور ہے، بے شک وہ مینڈے کی شکل میں، دمبے کی شکل میں، جس چیز کی شکل میں بھی ہے، یہ موت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہو چکے، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس موت کو جانور کی شکل میں لائیں گے، اور اس کے بعد پھر حکم ہوگا کہ اب موت کو ذبح کر دو، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ یعنی کہ موت مخلوق ہے، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو اب موت ہمیں تو نظر نہیں آتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ جانور کی شکل کے اندر موت آ جائے گی۔ تو جس طریقے سے موت ایک جانور کی شکل میں آ سکتی ہے، تو نماز بھی تو کسی شکل میں آ سکتی ہے، روزے بھی تو آ سکتے ہیں، حج زکوٰۃ صدقہ خیرات بھی تو آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ آج کل تو یہ باتیں سمجھنا آسان ہو گیا، قربان جائیے صحابہ کرام کے ایمان پر۔ اس دور کے اندر یہ سائنسی چیزیں نہیں تھی، اس کے باوجود جب یہ آیات اترتی ہیں یا اس قسم کی دیگر آیات اترتی ہیں تو وہ فوراً اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آج کے دور کے اندر یہ باتیں اتنی عام فہم ہیں کہ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اگر کسی انسان کو بخار ہو جاتا ہے تو بخار نظر آتا ہے، لیکن تھرمومیٹر لگاتے ہیں تو کہتے ہیں 102 پر ہے، 104 بخار ہے، تو وہ تو نظر نہیں آتا تھا، پھر بھی اس کا وزن کر دیا نا، بخار کا وزن ہو گیا۔ یعنی کہ ایک بخار نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک عام انسان نے تھرمومیٹر کے ساتھ اس کے بخار کو، اس کا وزن کر لیا، اس کی پیمائش کر لی کہ اس کو تو 104 بخار ہے، 103 بخار ہے۔ اسی طریقے سے ہوا ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہے۔ پھر آج کل جدید سہولیات کا دور ہے، تو آج کل بتاتے ہیں بھی ہوا، اس کا دباؤ اتنا ہے، اتنے دباؤ سے، اتنی رفتار سے یہ چل رہی ہے۔ یعنی کہ ہوا نظر نہیں آتی، لیکن ایسے پیمانے ایجاد ہو چکے ہیں، اس کا ہوا کا بھی وزن کر لیتے ہیں۔ جب ایک انسان ہوا کا وزن کر لیتا ہے جو نظر نہیں آ رہی، ایک انسان بخار کا وزن کر سکتے جس کو نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ گرمی، ٹھنڈک، ہر چیز کا وزن ایک انسان کر سکتا ہے، تو پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ کے پاس پتہ نہیں کیا کچھ ہے، وہ تو قدرت والا رب ہے، وہ جب چاہے گا تو وہ کہے گا آج اس کے لیے وہ نمازیں، وہ آ جائیں گی، نمازوں کا وزن بھی ہو جائے گا، روزوں کا بھی ہو جائے گا، صدقہ خیرات کا بھی ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ ترازو دیکھوں جس کے اندر تو انسانوں کے اعمال کو تولے گا، وزن کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے داؤد نہ دیکھو تو بہتر ہے۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے، جب اس ترازو کو دیکھا آپ فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ ہاں کہ اتنا بڑا پلڑا کہ اگر اس کے اندر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ڈال دو تو پھر بھی وہ نہ بھرے۔ حضرت داؤد عرض کرتے ہیں اللہ انسان کی نمازیں، روزے، اس کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ کتنے بن جائیں گے؟ یہ اتنا بڑا ایک پلڑا ہے، یہ بھرے گا کیسے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے داؤد جو بندہ اخلاص کے ساتھ ایک کھجور بھی صدقہ کرے گا، ایک کھجور کے صدقے پر اس کے ثواب کو اتنا بڑھاؤں گا کہ اکیلے ایک کھجور صدقے کے ثواب سے پلڑا بھر جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چل گیا کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ داؤد علیہ السلام نے وہ ترازو بھی دیکھا، اس کے پلڑے بھی دیکھ لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ترازو کو ظاہر فرما دیں گے۔ اب لفظ ہوتا ہے میزان، ترازو کو کہتے ہیں، یہاں پر لفظ ہے موازین، جمع ہے، یعنی کہ بہت سارے ترازو۔ تو یہ بہت سارے ترازو کہاں سے آ جائیں گے؟ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ترازو ہوگا جس کے اندر سب کی نمازیں، دوسرا ترازو ہوگا جس کے اندر سب کے روزے، تیسرا یہ ہے جس کے اندر سب کی برائیاں، یعنی کہ ترازو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ہوں گے سارے کے سارے موازین القسط، انصاف والے۔ کسی کے اندر کوئی ڈنڈی شنڈی نہیں ہوگی، جیسے آج کل ہمارے یہاں چلتی ہے۔ ہمارے یہاں دینے کے ترازو الگ ہیں اور لینے کے الگ ہیں۔ ایک دودھ والا آتا ہے، اس سے کہو جی اتنے کلو دودھ دے دو، تو وہ ایک برتن سے اگر اس کو دینے لگو تو اس برتن کو سائڈ پہ کر کے ایک اور برتن بیچ میں سے نکال لیتا ہے۔ لینے کے لیے اس کے پاس اور پیمانہ ہے، دینے کے لیے اور ہے، یعنی کہ لینے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میں 1.25 کلو لے لوں، اور دینے کے لیے چاہتا ہے کہ بس 3 پوئی کافی ہیں، اسی پر گزارا کرو۔ یہ تو عام فراڈ چل رہا ہے آج کل کہ بھئی کلو ہے، پیمانہ چیک کرو تو کہتا ہے جی یہ دیکھو یہ لیٹر ہے۔ اب لیٹر میں کلو میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ عام بندوں کو کیا پتہ، کہتے ہیں جی پورا لیٹر ہے۔ ہم جاتے ہیں گھی لینے کے لیے، 1 کلو دے دو، گھر جا کے پتہ چلتا ہے جب اس کا وزن کرتے ہیں بھئی کلو نہیں ہے، یہ تو 900 گرام ہے۔ تو یہ فراڈ ناپ تول کے اندر کمی آج عام ہو چکی ہے۔ کلو صرف لینے جاؤ، گھر جاؤ تو وہ 1.5 پاؤ نکلتا ہے، یعنی کہ تھوڑا بہت فرق نہیں ہے، ٹکا کے لوٹنا ہے لوگوں کو۔ یہ تو جب قیامت کا دن ہوگا اس دن پتہ چلے گا کہ جو لوگ چوریاں کرتے رہے، جن کے کنڈے بٹوں کے اندر فرق تھا، ان کی نیتوں کے اندر کھوٹ تھا، فرق تھا، اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں گے پتہ چلے گا کہ ان کی مقبول نمازیں جا رہی ہوں گی، مقبول عبادات ان کی جا رہی ہوں گی۔ اگر وہ ان کے پلے نہیں ہوگی، بے نمازی لوگ تھے، بدعمل لوگ تھے، تو اب جن کا انہوں نے حق کہتا ان کی برائیاں ان کے کھاتے میں جائے، برائیاں ان کے کھاتے کے اندر جمع ہو رہی ہوں گی۔ تو کتنا بڑا خسارہ ہے۔ جو کسی کا کھا کے مرا وہ خسارے میں ہے، جس کا کسی نے کھایا تو وہ نفع میں ہے، کہ قیامت کے دن تو انصاف ہی انصاف ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن انصاف کے ترازو کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ وزن کریں گے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر اس کے اوپر وزن کیا جائے گا۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو کافر ہوں گے۔ جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں ان کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس صرف اور صرف نیکیاں ہوں گی، یعنی کہ اس نے کبھی برائی کی نہیں ہے، تو ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا۔ وزن تو اس کا ہوگا نا کہ بھی نیکیاں زیادہ ہیں کہ برائیاں زیادہ ہیں۔ اب جن کی ہیں ہی نیکیاں تو ان کا وزن بھی نہیں ہوگا، اور جو لوگ ہیں ہی کافر
تو ان کے عمل کا وزن کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ جانو پھر بھی جہنم میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بھی یقین نہیں، اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت پر نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن کے اعمال کا وزن کریں گے ہی نہیں، یہ ویسے فارغ ہو جائیں گے۔ جن کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، پھر ان کا وزن ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر بھی ایک اور بڑی پتہ کی بات، بڑی اہم ترین بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ایک آیت میں ہمیں سمجھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال کو میں گنوں گا نہیں، گننا نہیں ہے کہ اس کے بعد 1000 نمازیں ہیں یا 1,00,000 نمازیں ہیں یا صرف 5 نمازیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ گننا نہیں ہے، وزن کرنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال وزنی ہوں گے، یہ نہیں فرمایا کہ جس کے اعمال زیادہ ہوں گے، زیادہ نہیں، جس کے وزنی ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو یہ خوشگوار مزے والی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال ہلکے پڑ جائیں گے، خفیف ہو جائیں گے، تو یہ بندہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وزن کرنا ہے، گننا نہیں ہے۔ تو اس لیے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اس کے پاس اعمال کم ہی کیوں نہ ہوں لیکن وہ ہوتے جاندار ہیں، ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کی نمازیں پہاڑوں جیسی، لیکن نہ اس کے اندر خشوع نہ خضوع، نہ اس کے اندر سجدہ ٹھیک تھا، نہ قومہ نہ جلسہ، یعنی کہ بس ایک شکل تھی نماز والی، اس کی حقیقت کچھ نہیں تھی، ہوگی تو بہت زیادہ پہاڑوں جیسی لیکن وزن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور کچھ ایسے بھی آئیں گے جیسے حدیث پاک میں ہے ایک بندے کے 99 دفتر لائے جائیں گے۔ کتنے؟ 99 دفتر، اور سب کے اندر برائیاں، سب برائیوں سے بھرے پڑے۔ آج جب ظاہر سی بات اس کا وزن کیا جائے گا تو اس کے پاس بچنا کیا ہے؟ اب وہ بندہ پریشان ہو جائے گا کہ میں نہیں بچتا، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کا ایک عمل ایسا ہے جو ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کو لے آؤ۔ دوسرے پرڑے کے اندر ایک پرزہ رکھا جائے گا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے وہ رکھیں گے 99 دفتر اوپر اڑ جائیں گے، یہ جھک جائے گا۔ یہ کلمہ توحید کا وزن ہے، اتنا قیمتی، اتنا وزنی کلمہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی، کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی، صرف اس نے برائیاں ہی برائیاں کی تھی۔ اب وہ بندہ مطمئن ہوگا کہ بندہ تو جہنم کے اندر ہی جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس بندے کا ایک عمل ہمارے پاس موجود ہے، اس کا وزن کرو، اور وہ عمل ہے کیا؟ وہ عمل ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اس نے اتنا اخلاص کے ساتھ کہا تھا کہ وہ اتنا وزنی ہو گیا، کیونکہ اخلاص کے ساتھ اعمال کا وزن بنتا ہے نا، اتنا وزنی ہو گیا کہ جیسے ہی وہ دوسرے پلڑے کے اندر رکھا تو وہ جھک گیا، اور اس کی جو برائیوں والے تھے دفتر وہ سارے کے سارے اوپر اڑ گئے۔ ایک حدیث پاک میں ہے ایک ایسا شخص بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ سوتے ہوئے جب تو نے کروٹ بدلی تھی تو تب کہہ رہا تھا اللہ، کیا کہہ رہا تھا؟ ہم کروٹ بدلتے ہیں نا، کئی بار ایسا ہوتا ہے انسان ایسے کرانے کے بعد اس کی نکل جاتی ہے، یعنی کہ وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، ہائے ہائے وائے کرتا ہے۔ اس بندے نے کہا تھا اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو تو نے کہا تھا ہمیں وہ پسند آ گیا، اس کا اتنا وزن بڑھے گا کہ صرف ایک بار اللہ کہنے کی وجہ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میرا نام اتنا قیمتی ہے، میرے نام کے ساتھ جڑ جاؤ، میرے نام سے محبت کرو، اس کو دل کے اندر بسا لو، اس کو دل کے اندر جگہ دے دو، تو یہی ایک بابرکت لفظ بھی تمہیں کامیاب کر سکتا ہے، تمہیں جنت کے اندر پہنچا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے ایک بندہ ایسا ہوگا کہ اس کے پاس نے ایک نیکی ہوگی، کتنی ہوگی؟ کل اس کی کائنات ایک نیکی ہوگی۔ اب ایک بندہ اس کو نظر آئے گا جو یہ کہہ رہا ہوگا کہ میری ایک نیکی کم پڑ گئی ہے،
اگر مجھے ایک نیکی مل گئی تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، ورنہ جہنم میں چلا جاؤں گا۔ تو وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، اپنے بھائیوں کے پاس جائے گا، اپنی بیوی کے پاس، اپنے بچوں کے پاس۔ اللہ نے قرآن مقدس میں یہ سارا نقشہ ہمیں سمجھایا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، وبنیہ، اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ ہر بندہ پریشان ہوگا، نظر تو آ جائے گا اس کو کہ یہ میرا والد کھڑا ہوا ہے، یہ میری والدہ ہے، لیکن وہ ڈرے گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی نیکی کا تقاضا نہ کر دے۔ اس دوران وہ ایک بندہ جو پھر رہا ہے کہتے جی ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، کوئی اللہ کا بندہ مجھے دے دے ورنہ میں تو گیا جہنم میں۔ جس کے پاس ایک نیکی ہے وہ اس کو بلایا گیا ادھر آ، وہ کہے گا بات یہ ہے کہ دیکھو میں نے تو جہنم میں ہی جانا ہے، میرے پاس تو ہے ہی ایک، چلو اگر میری ایک نیکی سے تیرا پلڑا اگر بھاری ہوتا ہے، تو جنت میں جا سکتے تو میں تجھے دیتا ہوں، لے جا۔ وہ کہے گا میرے پاس ایک ہی تھی، چلو وہ ختم ہو گئی، میں نے ویسے بھی جہنم میں جانا تھا، اس بیچارے کا کام تو ہو جائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے، وہ تیرے پاس ایک ہی نیکی تو نے وہ بھی دے دی۔ وہ کہتے ہیں اللہ مجھے پتہ ہے کہ میری ایک نیکی سے میں نے کون سے جنت میں چلے جانا تھا، میری ایک نیکی اس کے جو کام آ سکتی ہے، چلو یہ تو جنت میں جائے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تیرے پاس اب ایک نیکی بھی نہیں بچی، لیکن میرے فضل اور میری رحمت سے تو جنت میں چلے جا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اس سے ایک اور بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ دیکھو وہاں پر بھی اگرچہ وہ دار العمل نہیں ہے، دار الجزا ہے، اس جہان کے اندر کوئی بندہ اگر کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر کو نیکیاں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیکی معتبر نہیں ہے۔ نیکیاں تب تک جب تک ہماری آنکھ بند نہیں ہوتی۔ اس دنیا کے اندر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پر بھی اگر ایک بندہ اللہ کی مخلوق کے کام آ گیا، اللہ کے مخلوق کی اس نے خدمت کر لی ہے، اللہ کی رحمت وہاں بھی جوش میں آ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر کسی کے کام آ جاتا ہے، کسی کے دکھ تکلیف ختم کرنے کا باعث بن جاتا ہے، کسی کے ساتھ وہ ہمدردی کرتا ہے، کسی کو وہ خیر پہنچا دیتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی برسے گی۔ بہرحال جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حق سچ ہے، ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ترازو ہیں اور ضرور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ ان اعمال کو وہ شکلیں عطا فرمائے، یا ان کے جو دفتر ہیں جہاں لکھے ہوئے ان کا وزن کرے، یا اپنی قدرت کاملہ سے ایسے ان کا وزن کر دے، اللہ نے وزن ضرور کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل سر انجام دیں سوچ سمجھ کر دیں، کیونکہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اچھا یا برا ہے، جو ہم سے سرزد ہو گیا وہ ہمارے گلے پڑ گیا۔ اچھا ہے تو خیر ہے، اگر برا ہے تو اس نے غیب نہیں ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی عمل ہے رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دیں گے۔ اگر ہمیں ان باتوں پر یقین ہے اور ہونا چاہیے تو پھر آج ہم عزم کریں کہ فضول نہ بولیں گے، نہ غلط سنیں گے، نہ غلط دیکھیں گے، اور نہ ہی ہم کسی کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے، اور نہ ہی ہم نیک اعمال کے اندر سستی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔